السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے پروگرام قلم کار میں آپ کا میزبان مسرور پیرزادہ حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں، جو قلم کار ہیں، شاعرہ ہیں، اردو کی بہت اچھی غزلیں لکھتی ہیں، اردو میں تازہ ان کا مجموعہ شائع ہوا ہے میرے بے خبر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسمین یاس۔ شکریہ یاسمین، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی آپ کا شکریہ، آپ نے یاد رکھا، بلایا تو ظاہر ہے ہمیں تو اچھا لگتا ہے۔ نہیں بہت شکریہ۔ اچھا، ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اس سوال سے کہ جس طرح خواتین اب تو ہر شعبے میں آگے ہیں، یعنی وہ ایسے ہی اسے آپ روک نہیں سکتے، ایک ٹیلنٹ ہے وہ ہر شعبے میں باہر آئے گا۔ وہ دور گزر گیا جب اسے پیچھے رکھا جاتا تھا، اب وہ اپنا راستہ خود بنا کے آگے نکل رہی ہیں۔ ادب میں بھی ہے، ادب میں بھی خواتین لکھ رہی ہیں اور اپنا یعنی وہ منوا رہی ہیں، جو بھی ان کا کریڈٹ ہے انہیں دیا بھی جا رہا ہے۔ لیکن بینگ اے وومن رائٹر، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح دوسرے شعبوں میں خواتین کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا ادب میں بھی، کیونکہ ادب کے وہ لوگ ہیں جو زیادہ روشن خیال ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو کیا وہاں بھی اتنا چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عورت کو؟ بالکل کرنا پڑتا ہے، پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ دیکھیں کمپٹیشن جہاں آ جائے نا، وہ پروفیشنل جیلسی، وہ تو ہیومن فیکٹر ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور جہاں تک خواتین کی بات ہے تو شاید اب مجبوری بن گئی ہے، اس لیے کہ خواتین اب میجورٹی میں ہیں، میجورٹی میں بھی ہیں اور کافی کوالٹی کا کام بھی آ رہا ہے ان کی طرف سے۔ جی، اور وہی والی بات ہے کہ اب روکنا اب آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر ہم جہاں ایک اتنے یوں سمجھیں کہ دنیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے کراچی، ایک تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہاں پھر ظاہر سی بات ہے ہر فیلڈ میں خواتین ہیں۔ اچھا، خواتین کو ہر جگہ ہی ایسا نہیں ہے، آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اور اگر آپ ادبی دنیا میں دیکھیں تو یہاں بھی یہی ہے، پہلے آپ دیکھیں خواتین تو چھپ چھپ کے لکھتی تھی، مردوں کے نام سے لکھتی تھیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں تو عورت کا نام بھی آپ دیکھیں نا، قبروں پہ بھی فلاں کی ماں اور فلاں کی بیوی، تو اس کو تو مرنے کے بعد بھی نام نصیب نہیں ہوتا، ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ادبی دنیا میں خواتین نے نام بنایا ہے، اور ابھی کی بات نہیں ہے، اگر آپ نثر میں جائیں قرۃ العین بہت بڑا نام ہے، پھر اس کے بعد اگر شاعری پہ جائیں تو پروین شاکر نے ایک نسوانیت کو ایک بینگ اے فیمیل جو جس طرح سے پریزنٹ کیا، ابھی بھی وہ رسپیکٹفل ہیں، اور ابھی بھی ہمارے لیے ان سے بڑھ کے کوئی، اگر اردو غزل جو جدید غزل ہے اس میں دیکھا جائے تو مردوں کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہیں ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ اور پرابلم آتی ہے، دیکھیں ایکسیپٹنس نہیں ہے ابھی بھی، اگر میں چونکہ آپ کا جو چینل ہے اس کے توسط سے، کہ یہاں تو شاعرہ آتی ہے تو اس پہ پہلی چھاپ تو یہی لگ جاتی ہے کہ جی یہ کسی سے لکھواتی ہیں، متشاعرہ ہیں، اپنے یا تو اپنے جو ہے وہ کسی بڑے کی شاعری کو وہ اپنے نام سے چھاپ رہی ہے، یا پھر اس کو کوئی لکھ کے دے رہا ہے، یہ سب چیزیں ابھی بھی ہیں۔ لیکن یہ تو مرد پہ بھی بات، جی میں وہیں پہ کہ یہاں تو یہ کہ اگر سپوز ایسا ہے تو مرد بھی یہ کرتے، اور ابھی نہیں، یہ اگر آپ اگر آپ وہ کلاسیکی عہد میں چلے جائیں نا، تب بھی جو سینئر شعراء ہوتے تھے وہ اپنے شاگردوں کو لکھ کے دیتے تھے، اور وہ ایک باقاعدہ ایک گروپ ہوتا تھا، جو کہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ ابھی گروپ بندی ہے یا ہے، تو وہ لابیز والا بہت پرانا کانسیپٹ ہے، اور اس میں ظاہر ایک سینئر شاعر، منجھے ہوئے شاعر اپنے شاگرد بناتے تھے اسی طرح سے 10 12، اور وہ جو ہے مشاعروں میں ان کو پھر داد دیتے تھے، اور وہی لکھ کے دے رہے ہیں تو وہ بھی اپنی شاعری کو بھی داد دیتے تھے، تو یہ بہت پرانی روایت ہے اور یہ چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو مرد بھی جو ہے وہ لکھواتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ لکھوا بھی لیتا ہے، چھپوا بھی لیتا ہے، اور اس کا پتہ چلتا ہے جی جاب سے ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد سال میں ہی جو ہے وہ مجموعہ کلام آ گیا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو نا اس بات پہ بالکل بھی نوٹس نہیں لینا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے، آپ لکھیں، یہ بات ہی اگنور کرنے جیسی ہے، ایسا ہی سیریس وہ چیز لینی چاہیے جو سیریس ہو، ایسا ہی
یہ تو ایک فضول بات ہے, اسے تو اگنور ہی کرنے. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا, خود خواتین ہی ایک دوسری خاتون کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو فلاں سے لکھواتی ہے. مطلب اگر وہ لکھواتی ہے, چلے میں کہتی ہوں کہ لکھوا رہی ہے نا, کتنا لکھوائیں گی, ظاہر, ٹھیک ہے, کیونکہ انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, اس کا اسلوب ہوتا ہے, اس کے جو بنیاد ہوتی ہے لفظوں کی نا, وہ اپنی ہی ہے. وہ کب تک کسی سے لکھوائے گا, وہ لہجہ ہی, اور کتنا لکھ کے دے گا, اور وہ نظر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ہی پیٹرن, جب بہت سارے لوگ ایک ہی پیٹرن پہ شاعری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ کس کا انداز بیان. اور اچھی چیز جو ہے نا وہ آپ کے اندر سے نکلتی ہے, اس کو آپ, میں سمجھتی ہوں کہ وہ پھر خوشبو کی طرح پھیلتی ہے, جیسے خوشبو ابھی تک جو ابھی تک ہے, جی, تو اس کا وجود ہے اور اس کو کوئی انکار نہیں کر نہیں. سکتا. اس وقت بھی ہم اگر دیکھیں, پروین نے تو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا, جی ایسے خاص طور پہ اس وقت میں جب فیمنسٹ شاعرائیں تھیں ہمارے پاس جو مرد کو ظالم کہتی تھیں, اس وقت پروین نے مرد کو محبوب کہا اور کامیاب رہیں وہ, کیونکہ ایک اس وقت ایک سلسلہ تھا فیمنزم کا, ابھی بھی ہے, لیکن اس وقت پروین نے بالکل وہ بات ہی نہیں کی کہ مرد ظالم ہے اور یہ عورت مظلوم ہے, وہ بات نہیں کی. اس نے محبت کی بات کی, بالکل, اور ابھی تک وہ دیر پا ہے محبت کا ذکر جو ہے. ابھی بھی ہم اگر دیکھیں تو پروین کے بعد بھی خواتین جو بھی شاعری کرتی ہیں ان میں ایک خوبصورتی, وہ محبت والی وہ ہے. یعنی پروین کی جو ایک لیگیسی ہے وہ ابھی تک, ابھی نئی شاعرہ تک بھی وہ چل رہی ہے. دیکھیں, محبت تو ایک ایسا موضوع ہے نا جس سے ہر انسان مختلف عمر کے مختلف مراحل میں, مختلف اسٹیپ میں اس تجربے سے, اس مشاہدے سے گزرتا ہے. تو یہ تو فطری موضوع ہے, بالکل, اور فطرت مرد اور عورت جو ہے نا دونوں محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی اس میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موضوع جو ہے نا صرف مرد کا ہے یا یہ موضوع صرف عورت کا ہے. کوئی بھی موضوع کسی کا تو نہیں. وہ ہاں, تو وہ محبت پہ لکھا اور خواتین لکھ رہی ہیں, مرد لکھ رہے ہیں. اچھا, یہ عرصہ دراز سے, کیونکہ یہ انسان کے احساسات ہیں, اور احساسات جو ہیں وہ ٹھیک ہے, جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی ہے یا پھر زمانہ بدلتا ہے, اس میں تبدیلی صرف جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ بظاہر ایک نمونہ چینج ہو سکتا ہے, لیکن مضامین وہی ہیں, مضامین تو وہی, اور وہ جدت آ جاتی ہے اس میں, بس یہ چیز ہے. اچھا, آپ ایک کام کر رہی ہیں شاید ریسرچ کراچی کے مشاعروں پہ. جی جی, اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کھل کے بات کریں. یہ خاص طور پہ مشاعروں میں جب خاتون شاعرہ پڑھتی ہیں تو آپ کو تو کافی اس میں ایکسپیرینس بھی ہے, آپ مشاعرے لوٹے ہیں, خاص طور پہ ترنم میں جب آپ اپنی غزلیں سناتی ہیں تو اس پہ تھوڑی بات کی جائے. ہاں, بیسکلی کراچی, اگر پاکستان کی میں بات کروں تو یہاں ترنم کا اتنا رواج نہیں ہے. مرد حضرات بھی بہت, وہ جگر مراد آبادی کے بعد اور جوش صاحب کے بعد ترنم کا وہ رجحان نہیں رہا, بلکہ اگر میں ایک حد تک یہ کہوں کہ معیوب سمجھا جاتا تھا. میں چونکہ اب وہ مشاعروں کی جواد زیدی صاحب کے ہیں, تاریخ مشاعروں کی تاریخ پہ نا ان کی کتاب ہے, تو اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ مشاعرے جو ہے نا ترنم سے ہندوستان میں تو پڑھے جاتے ہیں اور شوق سے سنے جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں ان کو اتنا جو ہے پسند نہیں کیا جاتا. اچھا, جب میں نے شروع میں 2-3 مشاعرے پڑھے تو مجھے پہلے تو وہ آفاق صدیقی صاحب نے جو ہے, بابا نے اکیڈمی ادبیات میں سنا نا, تو میرے بے خبر میں نے پڑھی تھی ترنم سے. تو اچھا, اس ترنم کا بھی ایک ہے کہ میں تو تحت میں پڑھ رہی تھی, تو راغب مراد آبادی صاحب جو ہیں وہ میرے پبلشر کے بعد تھے, تو انہوں نے کہا اچھا کتاب آ رہی اس وقت, تو میں اپنے شوق سے اپنی میرے بے خبر پبلش کروا رہی تھی, تو انہوں نے کہا کچھ سناؤ, تو میں نے میرے بے خبر سنائی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ ایک سبجیکٹ دیا, تم خود لکھتی ہو؟ انہوں نے پہلے تو یہ سوال کیا. میں نے کہا سر ہاں میں خود ہی لکھتی ہوں. اچھا, یہ ایک موضوع ہے, اس پہ 4 لائنیں لکھ کے دو. میں نے وہیں پہ 4 لائنیں لکھ دیں, چاہے وہ وزن میں تھی یا نہیں.
تو انہوں نے کہا ہاں تم خود لکھتی ہو. چلے میں نے کہا چلیں یہ راغب صاحب نے مان لیا. پھر کہہ رہے اچھا ایک بات مانو گی؟ میں نے کہا کہہ رہے تم سے بات کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ تم ترنم سے اچھا پڑھ سکتی ہو. تو مجھے کوئی غزل جو ہے نا، اب اگلی ملاقات ہوگی نا تو میں آؤں گا یہیں پہ، تم تو کتاب کے سلسلے میں آ ہی رہی ہو تو میں تم سے ترنم سے سنوں گا. اچھا مجھے تھوڑا عجیب سا لگا. میں نے کہا اب ترنم سے میں کیسے پڑھوں؟ لیکن میں نے میرے بے خبر کے صرف 2 شعر پڑھے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم ترنم سے ہی پڑھنا. اچھا میرے لیے نا یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ترنم والا ایلیمنٹ ہے نا یہ راغب مراد آبادی صاحب کی وجہ سے. اچھا. اور پھر اس کے بعد جب میں نے پڑھا آفاق صاحب کو میری رات گئے آنکھوں سے، جب میں ترنم سے، وہ جب بیمار تھے بستر مرگ پر تھے وہ، تو وہ مجھے جب میں ہم تو ڈیلی وہاں جاتے تھے ہاسپٹل میں، وہ جب تھے اور گھر بھی جب شفٹ ہوئے تو ایک ہوتا ہے نا اپنی طبیعت ان کی، جب انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بہلانا ہے خود کو تو مجھے کہتے تھے رات گئے آنکھوں سے سناؤ. اچھا تو میں وہ ترنم سے سناتی تھی. تو میرے لیے نا کہ تمہاری آواز میں درد بہت ہے، تو مجھے اساتذہ کی جیسے کہہ لیں کہ ایک سپورٹ، ایک ان کی طرف سے بہت ایک پذیرائی ملی تو شاید میں آج. آفاق صدیقی صاحب سے آپ کا کافی قریبی تعلق جی اور آپ انہیں بابا بھی کہتے ہیں. جی دیکھیں آفاق صدیقی آفاق صدیقی صاحب تو بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا، سندھی ادب کا. اور سندھی ادب میں بالکل سندھی ادب میں کام دے رہے ہیں جو اردو میں ہے ان کا. شیخ ایاز کے کافی قریبی دوست رہے اور جہاں تک کچھ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ شیخ ایاز کو جب شاہج و رسالوں کا ترجمے کے لیے کہا گیا تو ان میں بھی کافی معاونت آفاق صدیقی کی. جی یہ میرے سامنے بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی تھی کیونکہ بابا ہر وقت پڑھنے لکھنے میں ان کا جو تھا نا، ہم ان کے جو ڈرائنگ روم تھا جسے ہم ان کا آستانہ کہتے تھے، تو وہاں اگر بیٹھتے تھے نا تو کتابیں ٹیبل پہ کتابیں. اچھا ہم بیٹھے تو اچھا کسی اگر سائڈ پہ کوئی کتاب تھی تو بابا یہ ہٹا دیں، خبردار جو ہاتھ لگا. تو ہی واز کہ وہ کتابوں کو ہاں اچھا وہ ہر وقت پڑھنا. تو ان کا جو تھا وہ ہمارے سامنے ہی، تو انہوں نے کہا میں نے شاہج و رسالوں پہ کام کیا یہ، اور شیخ ایاز جو ہے ان کے ساتھ مل کے، اور زیادہ تر انہوں نے کہا کہ یہ جو اردو ترجمہ ہے یہ میں نے ان کو کر کے دیا ہے. اچھا نہیں یہ گردش جی تو اچھا ایک اسی طرح سے اکیڈمی ادبیات میں پروگرام تھا تو میں نے خود دیکھا کہ بابا نے جب انہوں نے کہا نا کہ یہ ساری جو ہے شیخ ایاز کی کاوشیں ہیں، تو انہوں نے اس وقت تمام جتنے بھی موجود تھے سب کے سامنے کہا کہ یہ ایک غلط بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ تر یعنی کہ ان کے حساب سے 70 to 80% ان کی ورکنگ تھی، ان کا کام جی ان کا کام تھا. اور ان کی جو محنت یا جس طرح دن رات وہ ایک ہے نا کہ مطالعے میں اور محو رہتے تھے، انہوں نے سندھی ادب پہ بہت کام کیا کیونکہ وہ سکھر میں تھے اور وہ سندھی ادب اور اردو ادب کے حوالے سے بھی آفاق صدیقی کا بڑا کردار ہے. کتنے لوگوں کو پی ایچ ڈی کروایا انہوں نے. پھر ہمارے سامنے اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ، کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے، کوئی سکھر سے آ رہا ہے، اس وقت کراچی تو چھوڑ ہی دیں، تو ان کی کاوشیں بے مثال تھیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی جیسے ان کو ملنی چاہیے تھی، یا ان کا جو کام تھا. تو دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں نا ابھی کہ متشاعرہ کی یا اس کی، تو اب یہی دیکھ لینا کہ آپ کی محنت کسی اور نام سے اگر چھپ کر آئے تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا نام، کتنا بھی بڑا قریبی تعلق ہو اس کے ساتھ، دوست ہو بھلے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کی بہت تھی، مطلب انہوں نے محنت کی، ان کی کتابوں سے لگ رہا تھا کہ بھئی وہ سندھی ادب پہ انہوں نے بہت کام کیا اور مانتے تھے سب، ایسا نہیں ہے. بالکل اب ہم بھی مانتے ہیں. لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ میرا خیال ہے یا تو باعثنس آ جاتی ہے، یا پھر وہی والی بات ہے بڑے نام کے، اس سے بڑا یا مشہور نام ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹیگ لگ جائے، اس سے شاید ایک نہیں. یہ ہمارے ہاں بھی مسئلہ ہے سندھی ادب میں. اب ہمارے سندھی ادب میں بہت سے ایسے نام ہیں کہانی میں، شاعری میں، جن کا ابھی ذکر بھی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی فیملی ان پہ پروگرام کرائے، کوئی فنکشن کرائے تو ہو رہا ہے، ورنہ ادارے خاموش، ادارے یاد ہی نہیں کرتے انہیں. آفاق صدیقی اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا کام ہے، کہاں ہیں ادارے؟
کیوں نہیں ان پہ بات کرتے, ان پہ پروگرام ہو, سال میں ایک دفعہ تو ہو ان کی برسی پہ. ادارے شاید اپنی اپنی نوکریاں کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں بات تو ایک ہے نا ادب سے لگاؤ, اگر تو یا کسی بھی فیلڈ میں کی بات آپ کر لیں تو پذیرائی تو ہمارے یہاں مرنے کے بعد ایک تعزیتی ریفرنس ہو جاتا ہے اور بس. آپ دیکھیں نا جاذب قریشی ایک ادب, اردو ادب کا بڑا نام ہے, کتنے لوگ نام لیتے ہیں. تنقید میں آپ دیکھ لیں کہ جاوید صاحب, پورا نام میرے ذہن سے نکل گیا, تو بڑے بڑے لوگ چلے گئے اور کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے. بس بہت ہوا ان کی برسی والے دن ایک کوئی خبر چل جاتی ہے اور کسی کو تو شاید یہ بھی نصیب نہیں ہوتی. اچھا, آپ کا جو یہ پہلا مجموعہ تھا جی میرا بے خبر, اس کے فلیپ پہ جون ایلیا کی کچھ لائنیں ہیں. میں نے عذرائے حسن اتفاق نوجوان شاعرہ یاسمین یاس کا ایک کیفیت طلب شعر پڑھا. میں اس کیفیت طلبی میں آپ کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں. وہ شعر یہ ہے: جب محبت ہے دائمی رشتہ, ایسے رشتے میں پھر جدائی کیوں, جون ایلیا. تو جون کے ساتھ بھی کیا کچھ آپ میری ملاقات جون صاحب سے نہیں ہو سکی تھی. لیکن یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ کی کتاب میرے پاس جون صاحب کا سائن موجود ہے. میری جب کتاب آ رہی تھی نا تو مجھے شوق تھا. میں ایکچولی گریجویشن کے بعد نا مجھے پتہ نہیں کیا ایک ہوتا ہے نا کہ میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا, بس کتاب پبلش کرنی ہے. تو وہ بچپنا کہہ لیں یا کمٹمنٹ کہہ لیں اپنے آپ سے, شوق, ایکسائٹمنٹ اتنا تھا. ایک میری کتاب آ جائے گی نا تو شاید ایسا لگ رہا تھا دنیا کا بہت بڑا کام ہو جائے گا. تو وہ زوار حسین زیدی جو ہیں وہ میری دوست کے بھائی, تو وہ مجھے چھوٹے بھائی, تو مجھے بھی آپ ہی کہتے تھے. تو وہ جون ایلیا صاحب کے ساتھ ہوتے تھے ہاسپٹل میں, آغا خان میں جب وہ ہاسپٹل میں تھے تو ان کے ساتھ ہی دن رات ہوتے تھے. تو پھر زوار سے میں نے کہا کہ مجھے ملنا ہے نا جون صاحب سے, کہ کتاب پہ لکھوانا چاہ رہی ہوں. تو ان کی طبیعت ایسی نہیں تھی, ظاہر. تو پھر وہ اس نے میری جو شاعری تھی ان کو سنائی, 3-4 غزلیں سنائیں. پھر انہوں نے یہ جو ہے نا اس پہ سائن کر دیا کہ بھائی اس سے زیادہ جو ہے نا میری ہمت نہیں ہے. تو میرے لیے وہ جو سائن ہے نا جون صاحب کا, وہ بڑا مطلب قیمتی ہے. وہ اعزاز میرے لیے بہت بڑا تمغہ جسے کہہ لیں, ایک ٹرافی کہہ لیں, تو میرے لیے ہے وہ. اچھا, ایک جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گزر جائے انسان یا شاعر یا ادیب اسے یاد نہیں رکھتے, لیکن جون ایلیا ایک ایسی مثال ہیں جو چلے جانے کے بعد اور زیادہ مشہور ہو گئے, اور خاص طور پہ جب سے یہ سوشل میڈیا. جی ایسا ہی ہے. دیکھیں بات وہی ہے نا کہ غالب اب تک زندہ کیوں ہے, کسی سوشل میڈیا کے محتاج, کسی سہارے کے ذریعے نہیں, اپنی شاعری کے ذریعے. اپنی شاعری کے. جون صاحب نے جو ان کا جو کلام ہے, اب بات وہی ہے کہ وہ عہد حاضر ان کے جو عہد کے لوگ تھے شاید اس وقت اتنا ان کو یوں سمجھ لیں وہ قدر نہیں تھی. صحیح بات. یا نہیں جس طرح غالب. اچھا, ہر بڑے شاعر کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس زمانے میں اس کی قدر نہیں ہوئی, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ جون صاحب زندہ ہیں اور اپنی آب و تاب سے آپ کہہ لیں کہ زندہ ہے. ان کا ایک مطلب جانرا تھا, ان کا ایک ان کی ایک شخصیت تھی شاعری کے حوالے سے بات کروں. انہوں نے بلکہ اگر میں یہ کہوں نا کہ جون صاحب نے مشاعروں میں ایک اسٹائل کو انٹروڈیوس کروایا. ہی از اے ٹرینڈ سیٹر آئی کین سے. تو انہوں نے ایک ٹرینڈ متعارف کروایا جس کو اب بہت سارے لوگ کاپی کر رہے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ چلے گئے ہیں, جو کہ اوور ایکٹنگ جیسے کہتے ہیں نا ایکٹنگ, اور اب اوور ایکٹنگ میں آ گئے. ایک نیچرل چیز وہ نیچرل تھا ایسے ہی, اور اب تو وہ بنایا جاتا ہے مشاعروں کے لیے. اس کی ایک اپنی ایک چلیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جون صاحب کا اوریجنل تھا وہ ایک انداز ان کا. اچھا, جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے اتفاق سے آرٹ کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے تو بات ہو رہی تھی کہ جون صاحب ویسے نارمل یعنی کہ جس طرح سے بات کرتے تھے, لیکن جیسے ہی مشاعرہ گاہ پہنچتے تھے نا تو ان کی کیفیت چینج ہو جاتی تھی. تو یہ بھی ایک مطلب پرسنالٹی کا دیکھیں ایک رخ ہے. لیکن جو بھی ان کی شاعری ہے, آپ دیکھیں نا کہ جس انداز میں انہوں نے شاعری کی, اور پھر وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ صرف سننے سے اچھی لگتی ہو,
جون صاحب کی آپ شاید جو ہے نا، آپ شاید کو میں 50 دفعہ پڑھ چکی ہوں، 100 دفعہ بھی پڑھے ہیں، اور وہ 1000 دفعہ بھی پڑھ لینا، اس کا اپنا مزہ ہے. ہمیشہ کوئی نیا شعر نئے انداز سے نئے انداز سے نظر ایسے آئے. ہی جیسے غالب کو آپ پڑھتے ہیں تو کچھ اشعار آپ پہ عمر کے ایک حصے میں کھلتے ہیں، پہلے نہیں سمجھ میں آتے ہو. ہر دفعہ نیا لگتا ہے. جدید شاعر اصل میں ہے ہی وہ جو ہر دفعہ آپ کو نیا لگے. جی، اور اچھی شاعری کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے دل میں بس جائے، اور آپ جب جب اس کو پڑھیں نا، وہ تب تب آپ کو جو ہے وہی راحت دے، وہی سرور دے. اور جون کا یہ بھی ایک خاصہ ہے، کوالٹی ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ دیں جو شاید ہم کہتے بھی گھبرائیں. ایسا ہی ہے. وہ انہوں نے بڑے بولڈلی بلا جھجک کہہ دی. کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. اس سے جلتے تو یہ بات محسوس ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنے میں کتنی مشکل بات ہے جو اس نے وزن بحر میں بڑا پرفیکٹلی تغزل میں کر دی، اور بہت آسان لفظوں میں آسان کر دی. لفظ. سب سے اہم چیز کیا ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے وہ ثقیل اردو، فارسی، عربی والی اردو جو ہے وہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں. تو آسان عام فہم جو زبان ہے وہی آپ کو سمجھ میں بھی آتی ہے. اور اچھا، اس وقت جو شاعرات ہیں ان کے کام سے آپ کتنا سیٹسفائی ہیں؟ ابھی جو خاص طور پہ کراچی یا پورے پاکستان میں جو کچھ خواتین شاعری کر رہی ہیں ان کے حوالے سے. دیکھیں، پورے پاکستان میں، دنیا میں آپ دیکھیں تو شاعری خواتین بہت اچھی شاعری کر رہی ہیں. کومل جویا کی کومل جویا کی بہت منفرد شاعری ہے. اگر ہم ملتان سے جو بلانگ کرتی ہیں، فاخرہ بطول اسلام آباد میں، ان کی شاعری بہت اچھی ہے. خواتین کی بات کریں، اور یہاں کراچی میں بھی آپ دیکھیں تو بہت اچھے نام ہیں. آپ یہی دیکھ لیں کہ اگر سوشل میڈیا کا مشاعروں کی بات کریں تو پروین شاگر کے بعد جو ہے وہ امرین حسیب عنبر نے ایک اپنا ایک بہت جو ہے ان کا نام ہے. ریحانہ روحی، ریحانہ آپا نے بہت اچھی ان کی شاعری ہے. ہمارے سینئر شعراء میں سے آپ دیکھیں، مطلب ایسے نام ہیں، اتنے زیادہ نام ہیں کہ میں اب نام لینا شروع کروں تو انجم عثمان صاحبہ ہیں، ان کی جو مطلب کلام میں فارسی اتنی زیادہ ہوتی ہے، مطلب بہت کم لوگ جو ہیں وہ اب اس پہ جو ہے دسترس رکھتے ہیں. سحر علی ہیں، حمیرہ راحت ہیں. اچھا، مطلب اب میں نے کہا نا کہ ہیں، اور شاعری سب اپنے اپنے ان کا اپنا اسلوب ہے، ایسا ہی ہے. نوجوان شاعرات میں دیکھیں، یہ تاجور اچھا کہہ رہی ہیں، اور گلفشاں کہہ رہی ہیں. گلفشاں کے تو یہ ہم ٹی وی پہ کافی مشہور ہوئے ان کے اشعار. ایسا ہی ہے. تو نئی شاعرات بھی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور جو سینئر ہیں وہ سب کا اپنا اپنا اسلوب ہے. آخر میں پروگرام کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی غزلیں سنائیں جو ہمارے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بڑا ترنم سے خاص طور پہ آپ یاد ہوں یا ان میں سے پڑھ کے. ہاں، مجھے یاد ہے. اگر نئے لہجے کی بھی آپ بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک میری غزل ہے، ترنم سے سناؤں آپ کو. غم کا پیمانہ چاہیے تھا بس، غم کا پیمانہ چاہیے، غم کا پیمانہ چاہیے تھا بس، یعنی میں خانہ چاہیے تھا بس. بہت خوب. دختر نیک تم بھی کہلاتی، دختر نیک تم بھی کہلاتی، تم کو شرمانا چاہیے تھا بس، اس جہان خراب کی خاطر، اس جہان
خراب کی خاطر ایک دیوانہ چاہیے تھا بس. بہت خوب. بے وفا سے وفا نہیں ملتی, بے وفا سے بے وفا سے وفا نہیں ملتی, دل کو سمجھانا چاہیے تھا تھا بس. تو یہ ہے جدید شاعری. زبردست, بہت یہ دختر نیک تم بھی کہلاتی. تم کو شرمانا چاہیے, تم کو شرمانا چاہیے تھا بس. نہیں, بہت اس کا ردیف اس کی بہت خوبصورت ہے, کافی ایسے نبھاؤ. میرے بے خبر بھی سنا دیں آخر. ہاں میں سناتی ہوں. ایک جدید شعر تھا جو مجھے کافی اس پہ پذیرائی ملی. ایک شعر ہوا تھا, وہ کانسیپٹ تھوڑا ہمارے ہاں خواتین سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ تم محبت ہو اتنا کافی ہے, تم محبت ہو اتنا کافی ہے, کیا ضروری ہے آخری بھی ہو. تو یہ ایکچولی آپ جو ہے جو زمانہ ہے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. وہ بھی اس زمانے کے ہی افراد میں سے ہیں, جیسے مرد سوچتے ہیں وہ بھی سوچتی ہیں, جو وہ کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان کو ہمارے یہاں ایک امیج بنا ہوا ہے نا, اس امیج سے جو ہے وہ ان سے نکلنا نہیں. ایسا ہی دیکھیں, آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں. ایک بہت سوشل آپ ہمارے معاشرے کی میں کہتی ہوں کہ انتہائی جیسے آپ کہتے ہیں نا, جیسے دو قومی نظریہ, یا آپ کا پاکستان الگ میرا الگ, تو اس طرح سے یہ ہے کہ ایک مطلب میاں بیوی ہے نا, اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور اگر دو بچے ہیں نا, چھوٹے ہیں ابھی, ایک 2 سال کا ایک 4 سال کا, تو مرد سے کہا جاتا ہے کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے, بچوں کو کون سنبھالے گا. اور اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو عورت سے کہتے ہیں تم بچوں کو سنبھالو نا, تمہاری یہ بڑھاپے کا آسرا ہے, تو اس کی جوانی کہاں گئی. تو یہ ہیومن ریکوائرمنٹ ہے. اس سے ہم نے ایک عجیب دنیا بنا دی ہے, اور وہ ہماری دنیا اللہ معاف کرے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ ہے باہر ضروری تھا, یہ اچھا ہوا آپ نے خود انٹرپٹ کر کے یہ بتائی بات. نہیں, اس لیے کہ ہم نے تو دیکھا ہے نا. اچھا میں کسی بھی, میرا ایکچولی سرکل بہت بڑا ہے, میں سوشل ہوں کافی. میرے یونیورسٹی میرے اسکول فیلوز ابھی تک میرے دوست ہیں, یونیورسٹی فیلوز, کالج فیلوز, میرے آفس جو ایکس آفس ہے اس کی بھی ابھی تک گیدرنگ ہے. تو میں ڈفرینٹ کمیونٹیز میں بھی آنا جانا ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں, اس ملک میں کوئی بھی کمیونٹی ہو, کوئی بھی کاسٹ ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی طبقہ ہو, غریب ہو, امیر ہو, متوسط ہو, یہی سوچ ہے. صحیح بات. یہ سوچ ایک ہے, یہ سوچ ایک یوں ہے کہ ہم اسے ایک فریم میں بند کیے ہوئے ہیں, اور اس فریم سے نکلنے کی آزادی بھی نہیں دے رہے نا. جنہیں بیچ راہ میں چھوڑ کر کیا در بدر میرے بے خبر, تیری واپسی کے ہے منتظر, تجھے کیا خبر میرے بے خبر. کبھی آیا تجھ کو خیال بھی, میں اسیر ہوں تیرے پیار کی. کبھی آیا تجھ کو خیال بھی, میں اسیر ہوں تیرے پیار کی.
یہی سوچ کر میرے شہر سے تو کبھی گزر میرے بے خبر. بس یہ ہے جناب میرے بے خبر. بہت خوب. بہت شکریہ. شکریہ یاسمین، آپ نے وقت دیا، بہت اچھی باتیں کی، اچھی شاعری سنائی، بہت مزہ آیا. شکریہ. آپ نے ایکچولی فری ہینڈ دیا ہوا تھا تو ہم نے بھی جو ہے نا. نہیں، آپ کو پھر بھی کسی دن اور زحمت دیں گے بلانے کی. ضرور، کیوں نہیں، اچھا لگتا ہے اسی طرح سے جو ہے ہمارے میں سمجھتی ہوں کہ ایک وہ کتھارسس ہو جاتی ہے، ورنہ تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کس سے کیا بات کرنی ہے، کب نہیں، کرنی ہے، یہاں ہم کتنی کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارے مہمان آئیں، قلمکار آئیں، وہ اپنے دل کی آواز کھلے انداز سے جتنا ہو سکے وہ کریں، اور اسی میں زیادہ بے ساختگی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل بالکل ایسے ہے. ناظرین، لیڈر ٹی وی کے پروگرام قلمکار میں اپنے میزبان مسرور پیرزادہ کو دیجیے گا اجازت. اگلے ہفتے پھر کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.